فریاد کر کے اس طرح خاموش ہو چکی تھیں جیسے موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہوں۔ ساری پاک دامنیں رو رو کر اپنا دامن تر کر رہی تھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کے لاشیں چومائی تھیں۔ کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی اور کبھی بھائی کی لاش اقدس پر پہنچ جاتی۔ رات آدھے سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ذرا دور ہٹ کر دو سائے نظر آتے ہیں۔ آپ نے وہیں سے آواز دی، آگے مت آنا۔ آواز آئی کہ بیٹا ہم کوئی غیر نہیں، ہم تیرا پہرا دیکھنے آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ تسلی کے لیے دوبارہ آواز دی، آپ کون ہیں؟ پہلے بتا لو پھر آگے بڑھنا۔ آواز آئی کہ بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے، میری غمزدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا باپ علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہیں، ہم تمہارا پہرا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے بے قرار ہو کر آواز دی کہ امی جان۔ آواز آئی کہ جی ماں قربان۔ امی جان آپ رک کیوں گئے؟ آ کر میرے نازوں کے پالے کا لاشا تو دیکھ لیں، مجھے دلاسا تو دے جاؤ۔ آواز آئی کہ بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ سیدہ زینب نے پھر آواز دی کہ ابا جان۔ آواز آئی کہ ہاں بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کی کہ ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے جب آپ کا گھر لٹ رہا تھا؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب علی اصغر نے تیر کھا کر دم توڑا تھا، جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دوہری ہو رہی تھی، جب قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی، جب عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، جب محمد کو قصابوں نے ذبح کیا، جب مصران عقیل و جعفر شہید ہوئے؟ بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب تیری حسین کا تیروں اور تلواروں سے سینہ چھلنی ہوا تھا۔ آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا میں تو آپ کو اس وقت بھی دہائی دیتی رہی، المدد ابا جان پکارتی رہی۔ دوسری طرف سے آواز آئی کہ بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھی اور تمہارے نانا بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارے نانا حضور شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کر رہے تھے، گھوڑوں کی ٹانگوں سے اڑنے والی دھول سے تمہارے نانا کی زلفیں اٹ رہی تھیں، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے فرزند حسین نے ویسا ہی امتحان دیا جیسا ان کے نانا حضور کی خواہش تھی۔ اے بیٹی تم نے بھی اپنا حق پورا ادا کر دیا، تم سب نے مجھے اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخرو کر دیا۔ تمہاری ماں تمہاری قربانیوں سے پوری طرح مطمئن ہے، تیرا بھائی، بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ اے میری لخت جگر ابھی تمہارے صبر کا امتحان باقی ہے، تم بنت رسول کے دودھ کی لاج رکھو گی، صابر و شاکر بن کر رہنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا حافظ۔ اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ سیدہ زینب کے دل کو کافی اطمینان حاصل ہو گیا اور باقی رات بھی گزر گئی۔ صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پابند سلاسل کر دیا۔ عابد بیمار کو باوجود ان کی نقاہت اور کمزوری اور شدت بخار کی زنجیریں پہنا دی۔ اسیران آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہیدوں کی لاش کے قریب سے گزرے تو ان کی رخصتی کو دیکھ کر زمین و آسمان لرز کر رہ گئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے۔ ادھر آنکھیں اشکبار تھیں اور دعا فرمائی جا رہی تھی کہ اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ اسی دوران سید الشہداء امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی سیدہ سکینہ جو 7 سال کی تھیں، وہ اپنے شفیق باپ کے جسد اطہر کے ساتھ جا کر لپٹ گئیں۔ سیدہ کو جب کافی دیر ہو گئی کہ وہ اپنے باپ کی لاش اطہر سے لپٹی ہوئی ہیں، کسی طرح سے جدا نہیں ہوتی، تو بالآخر زبردستی سیدہ کو ان کے باپ کی لاش اطہر سے جدا کیا گیا۔ ناظرین گرامی، جب یہ خاندان نبوت کا مختصر سا قافلہ محرم کی 12 تاریخ کو کوفہ کے قریب پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد نے شہدائے کربلا کے سر مبارک اور سرکار سید الشہداء کے سر مبارک کو نیزوں اور تلواروں پر سوار کر کے دارالامارت کوفہ سے ایک لشکر کے ہاتھوں عمر ابن سعد کے پاس بھیج دیا۔ عمر ابن سعد نے لشکر کو ہدایت دی کہ یہ سر مبارک آگے آگے ہوں گے اور پیچھے اسیران اہل بیت ہوں گے، اور اس حال میں میرے دارالامارت کوفہ میں لایا جائے تاکہ لوگ اس منظر کو دیکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ہولی بن یزید ملعون امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص ملا جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی کہ کیا تمہیں معلوم ہوا ہے کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے آواز آئی کہ اے قرآن پڑھنے والے، مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کے لیے پھرنا اصحاب کہف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ منزل با منزل اسیران اہل بیت کا قافلہ کوفہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آگے چل کر ہولی بن یزید نے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا۔ وہ جلد از جلد سر امام حسین کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، جب لوگوں نے امام علی مقام کے سر مبارک اور اسیران کربلا کو دیکھا تو وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔
ایک وہ وقت تھا جب خاندان نبوت کی یہی اولاد کوفہ میں شہزادوں کی حیثیت سے آئے تھے اور آج اسیر ہو کر کوفہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جب سیدات اور طاہرات کا یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو بازاروں، دکانوں، درختوں اور مکانوں کی چھتوں پر مرد، عورتیں اور بچے آل نبی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ شہدائے کربلا کی مقدس بیٹیوں اور اہل بیت کی بکسی کو دیکھ کر بعض عورتوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوئی تو انہوں نے کھجوریں دینا شروع کر دی۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ اے اہل کوفہ، صدقہ ہم پر حرام ہے، اور آپ نے وہ کھجوریں واپس کر دیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزی کے نوک پر رکھا ہوا سب سے آگے تھا۔ اس دل خراش منظر کو دیکھ کر مرد و عورتیں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور اس وقت امام علی مقام کا سر مبارک چمک رہا تھا، اور تمام خلقت سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ چہرہ تھا، وہ چہرہ انور مہتاب کی طرح روشن تھا، اور ہوا داڑھی مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی، یعنی چہرہ چمک دھمک رہا تھا۔ جب لوگوں کا ہجوم ہر طرف جمع ہو گیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سید زادیاں اس حال میں کوفہ کے بازار سے گزر رہی تھیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھور گھور کر انہیں دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ پاک نے بآواز بلند فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ خاندان نبوت کی مستورات ہیں، اپنی نگاہیں فوراً نیچی کر لو۔ سیدہ کی اس آواز سے لوگوں کی نگاہیں نیچی ہو گئیں، اور جب شور و غل دیکھا تو سیدہ زینب نے کوفہ کے بڑے بازار میں فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ فرمانا تھا کہ ہر طرف شور و غل ساکت ہو گیا۔ سیدہ زینب نے پھر اونٹنی پر سوار ہو کر کوفہ کے بازار میں مرد و عورتوں سے خطاب فرمایا کہ شیر خدا کی اس شہزادی کا خطبہ شروع کرنا تھا کہ مولا کائنات باب مدینۃ العین کا لب و لہجہ تازہ ہو گیا۔ سیدہ کی فصاحت و بلاغت اور علوم قرآنی پر پہلے ہی لوگ واقف تھے، اور آج کے لب و لہجے سے خطاب واضح کر رہا تھا کہ مولا علی بول رہے ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ مختلف مورخین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ خطبہ شجاعت سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے، اور دشمنوں کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ مظلوم بن کثیر عرب کے مشہور عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ جب سیدہ پاک نے خطبہ ختم فرمایا تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، آپ کے جوان سب جوانوں سے، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے افضل، آپ کی نسل سب نسلوں سے اعلیٰ، اور آپ کا فضل عظیم ہے، جو نہ باطل سے دبتی ہے اور نہ باطل کے سامنے جھکتی ہے اور نہ ہی حق بات سے جھجکتی ہے۔ بشیر بن حزیم ازدی کا بیان ہے کہ سیدہ کی تقریر سن کر پورے مجمع پر سکوت چھایا ہوا تھا، سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی، اور خطبے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تقریر فرما رہے ہیں۔ ہولی بن یزید کے پاس امام علی مقام